لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس اجلاس کی دوسری تقریر کے لیے خاکسار درخواست کرے گا مکرم نصیر احمد وسیم صاحب. نصیر احمد وسیم صاحب اس جلسہ میں افسر جلسہ سالانہ بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جلسہ سالانہ کے آغاز میں جس طرح کہ امیر صاحب نے بتایا تھا کہ اس جلسہ سالانہ کا جو موضوع ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے، لیکن مجھے جس طرح ارشاد ہوا ہے اس کے مطابق خاکسار انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرے گا. اس مضمون پر یا اس اہم ذمہ داری کی طرف فذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین کے تحت احباب جماعت کو گاہے بگاہے جلسوں اور خطبات کے ذریعے سے تلقین کی جاتی ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ قرآنی آیت سے یہ واضح ہے کہ ایسی یاد دہانی مومنین کے لیے نفع کا موجب ہوتی ہے. یہ نفع کیا ہے؟ یہی ہے کہ مخلصین کو انفاق فی سبیل اللہ کی بابرکت تحریکوں میں شامل ہو کر روحانی ترقیات کے مواقع ملتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کی دو قسمیں ہیں جو عملی رنگ میں بالعموم ہمیں نظر آتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی رضا اور غلبہ اسلام کے لیے مالی قربانیاں کرنا، اور دوسری یہ کہ ایسے اموال جن میں ایک معقول حصہ ایسے متوسط اور غریب احمدیوں کا ہوتا ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر مالی قربانیاں کرتے ہیں، ان اموال کا صحیح رنگ میں تقویٰ کے ساتھ خرچ کرنا. میں انفاق فی سبیل اللہ کے اس حصہ کو پہلے بیان کروں گا جس کا تعلق خدا تعالیٰ کی راہ میں اموال دینے اور مالی قربانی کرنے سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورت ابراہیم آیت 32 میں اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ تو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے مخفی طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کریں، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت یا دوستی کام نہیں آئے گی. پھر ایسے مالی قربانی کرنے والوں کو سورہ توبہ کی آیت 111 میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتا ہے کہ ان کے لیے بدلہ میں جنت ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانہ کے حالات کے پیش نظر جانی جہاد کی ضرورت کو ختم فرمایا، اور ہمیں جانی قربانیاں اس رنگ میں دینی نہیں پڑ رہیں جیسی صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اسلام کے دفاع کے لیے دیں، اور وہ رضی اللہ عنہم اور رضو عنہ کے بلند مقام پر فائز ہوئے. اگرچہ یہ شہادتوں کا سلسلہ تو اب بھی جاری ہے جو کہ احمدی بغیر کسی جنگ و جدل کے دے رہے ہیں، تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر ہم سے غلبہ اسلام کے لیے صرف مالی قربانی یا وقت کی قربانی کا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے. میں نے جس آیت کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اعلانیہ یعنی مالی قربانیوں کو ظاہر کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، اور خفیہ رنگ میں بھی انفاق کے لیے فرمایا ہے. خفیہ قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ اپنے اموال کو جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں ان سے اپنے عزیز و اقارب، مساکین، یتامہ اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو. لیکن یہ انفاق یا مدد من و عزا کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی مدد اور احسان کرنے کے بعد احسان کو جتا کر حاجت مند کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی چاہیے،
کہ ہم نے فلاں وقت تمہاری یہ مدد کی یا یہ احسان کیا، اس طرح اس کو ذہنی تکلیف یا اس کی کم مائگی کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔ اس موقع پر میں اس واقعہ کا بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی واقعہ عفق، کہ جب بعض منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت عائشہ کو بھی سخت تکلیف پہنچائی تھی۔ ان منافقین میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ سے تھے یا غریب رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو بکر ان کی غربت کی وجہ سے مالی مدد کیا کرتے تھے۔ اس واقعہ کی وجہ سے آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ لوگ بہتان لگانے والوں میں شامل تھے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ اس طرح ہاتھ روکنے اور مستحق کی مدد روکنے کو ناپسند فرمایا، جس پر حضرت ابو بکر نے ان کی مدد نہ کرنے کے عہد کو توڑ دیا، بلکہ عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی ان کی مدد بند نہیں کروں گا۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مستحقین اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ضروریات پورا کرنا کیسا اہم فریضہ ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بھی مدد کا ہاتھ کھینچ لینے سے منع فرمایا جنہوں نے منافقین سے مل کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک دامن بیوی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ بس کیسے ہی اختلافات ہوں، مستحق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کے انفاق کو جاری رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم اس انفاق کے لیے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ تمہاری طرف سے کسی شکر گزاری کے خواہش مند ہیں، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ یہ سب اس خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں جس نے یہ حقوق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دکھاوے اور ریا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا اللہ اس سے وہی معاملہ کرے گا، یعنی اسے شہرت اور دنیا میں مقبولیت تو حاصل ہو جائے گی مگر اجر سے محروم رہے گا اور خدا تعالیٰ کی رضا نہ پا سکے گا۔ اب میں انفاق فی سبیل اللہ کے اعلانیہ پہلو کو لیتا ہوں۔ یہ وہ انفاق ہے جس کا خلیفہ وقت یا نظام جماعت وقتاً فوقتاً لازمی چندوں یا توئی چندوں کی شکل میں اعلانیہ اپنے خطبات وغیرہ میں ارشاد فرماتے رہتے ہیں، اور ہر احمدی الا ماشاء اللہ ان مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر یا حسب استطاعت اعلانیہ طور پر اپنے وعدوں اور ان کی ادائیگی کی صورت میں حصہ لیتا ہے۔ اور یہ انفاق وہ ہے جس کی فی زمانہ غلبہ اسلام کی مہم اور تبلیغی سرگرمیوں کو تیز تر کرنے کے لیے ہر وقت ضرورت ہے۔ جماعت میں لازمی چندوں کے علاوہ کئی توئی تحریکیں چندوں کی ہیں۔ لازمی چندہ جات یعنی ماہوار چندہ جو کہ کل آمد کا 1/16 کی شرح سے ہے، اور چندہ وصیت جو کہ ہر قسم کی مالی آمد پر ہے اور جس کی کم از کم شرح 1/10 تو لازمی ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ کوئی اپنے اخلاص اور مالی حالات کے پیش نظر یعنی 1/3 تک اس شرح کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اہم تحریکات تحریک جدید اور وقف جدید ہیں، اور اس کے علاوہ بھی توئی چندہ جات ہیں، مثلا کفالت یتامہ، مریم شادی فنڈ، سیدنا بلال فنڈ یا ندار طلباء فنڈ۔ ان تحریکات میں بھی جماعت کا کچھ حصہ باقاعدگی سے حصہ لے رہا ہے، لیکن ایک ایسا حصہ بھی ہے جو ان میں شامل ہونے کی استطاعت رکھنے کے باوجود غالباً کوتاہی کی وجہ سے یا اس کی اہمیت اور ثواب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غافل ہے۔ پس ان اعلانیہ چندوں کی تحریکات میں ضرور کسی نہ کسی حد تک شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر MTA کا چندہ ہے جو اگرچہ سب کو دینا چاہیے، لیکن ایسے بھائیوں کے لیے جو کسی بھی مجبوری یا معذوری کی وجہ سے تبلیغی کوششوں میں عملی حصہ نہیں لے سکتے، ان کے لیے اس کمی کو پورا کرنے کا ایک آسان لیکن بہت اہم تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ افراد جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بلغ ما انزل الیک پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، ان کو MTA کے اس بابرکت نظام میں حسب توفیق حصہ لینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نوح میں تحریر فرماتے ہیں، ہر ایک پہلو سے خدا کی اطاعت کرو اور ایک شخص جو اپنے تئیں بیعت شدہ میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے۔ جو شخص 1 پیسہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے۔ اس اقتباس سے واضح ہے کہ اس زمانہ میں بمقابلہ گزشتہ 100-150 سال کے
اگر اس سے ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو آج کے زمانہ میں مالی قربانی کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نے جب 1 پیسہ یا 1 روپیہ کی تحریک اور تاکید بطور چندہ فرمائی تھی، وہ ایسا وقت تھا کہ 1 پیسہ بھی کئی ضروریات پورا کر سکتا تھا، اور 1 روپیہ تو بہت بڑی بات تھی۔ میں ان بھائیوں کو جو ابھی تک مالی قربانی میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں، وہ اور کچھ نہیں تو محض برکت اور ثواب کی خاطر ہی چند کروڑوں سے چندہ دینا شروع کر دیں۔ اگر ایسے بھائیوں کی نیک نیت ہوگی تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی چنگاری کو معمولی سی قربانی کے ذریعہ بھی ایک نور کا چمکتا ہوا شعلہ بنا سکتا ہے، اور وہ آپ محسوس کریں گے کہ جس خدا نے مجھے بے حد و حساب اپنی نعمتوں اور اموال سے نوازا ہے، اس کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے سے میں کیا خرچ کر رہا ہوں، اور یہ ندامت ہی اس مقام پر کھڑا کر دے گی جس کی مثالیں سلسلہ کے لٹریچر میں محفوظ ہیں۔ مثلاً حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ غالباً لدھیانہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور کو کسی اہم تصنیف کی اشاعت کے سلسلہ میں 60 روپے کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے منشی صاحب سے فرمایا کہ کیا آپ کی جماعت یعنی کپور تھلہ کی جماعت فوری طور پر اس اہم اشاعت کے لیے 60 روپے کا بندوبست کر سکتی ہے؟ تو حضرت منشی صاحب نے عرض کیا، کیوں نہیں حضور۔ آپ اسی وقت کپور تھلہ گئے اور اپنی اہلیہ کا کوئی زیور 60 روپے میں فروخت کر کے رقم حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ تو حضرت منشی صاحب کا اخلاص تھا، لیکن اس قربانی کے بارے میں جب ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت منشی اروڑہ خان صاحب سے خوشی کے لہجہ میں فرمایا کہ منشی صاحب آپ کی جماعت نے بڑی ضرورت کے وقت امداد کی، منشی صاحب نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضور کون سی امداد، مجھے تو پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی جو منشی ظفر احمد صاحب جماعت کپور تھلہ کی طرف سے 60 روپیہ لائے تھے۔ منشی اروڑہ خان صاحب نے کہا کہ حضور حضرت منشی ظفر صاحب نے نہ ہی مجھ سے اس کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی جماعت سے، میں ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اس کے بعد جب حضرت اروڑہ خان صاحب نے حضرت منشی ظفر احمد صاحب سے اس بارے میں ناراضگی سے پوچھا تو منشی ظفر احمد صاحب نے جواباً کہا کہ منشی صاحب تھوڑی سی رقم تھی، وہ میں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کر پوری کر دی، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے۔ مگر حضرت منشی اروڑہ خان صاحب کا غصہ کم نہ ہوا کہ حضرت صاحب کو ایک ضرورت پیش آئی اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، اور یہ بات انہوں نے کئی بار دہرائی۔ پھر حضرت اروڑہ صاحب 6 ماہ تک حضرت منشی ظفر احمد صاحب سے ناراض رہے، اور یہ ناراضگی محض اس لیے تھی کہ ایک مالی قربانی کا ایسا موقع تھا جس کی خواہش حضور علیہ السلام نے خود فرمائی اور وہ اس سے محروم رہے، حالانکہ اس واقعے سے قبل اور بعد میں ان کی قربانیاں قابل رشک ہیں۔ یہی ایک مثال نہیں، تاریخ احمدیت میں بے شمار مثالیں ہیں کہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ خدا کے اس مسیح نے کیسے کیسے جانثار مالی قربانی کرنے والے صحابہ پیدا کیے ہیں۔ یہی منشی اروڑہ خان صاحب تھے جو چپراسی کی ملازمت سے تحصیلدار بن کر ریٹائر ہوئے۔ جب مالدار لوگوں کو مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے دیکھتے تو دل سے ایک کرب کی لہر اٹھتی کہ کاش میں بھی اشاعت اسلام کی مہم میں حضور علیہ السلام کے کسی کام آ سکوں۔ اس تڑپ ہی کے نتیجہ میں آپ نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کیے تاکہ 3 پاؤنڈ خرید کر مسیح پاک کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ جب پاؤنڈ جمع ہو گئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات پا گئے، اور آپ نے وہ رقم حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پیش کی، اور حالت یہ تھی کہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کہتے کہ میں نے یہ رقم حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جمع کی تھی، اور جب رقم جمع ہو گئی تو حضور علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کے لیے تو ایک الگ مضمون کی ضرورت ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے حلال مال کے خرچ سے آلائے اسلام کے لیے کر رہے ہیں ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکتیں۔ انہیں میری راہ میں مال کیا، جان اور عزت تک دریغ نہیں۔ پھر حضرت مولانا نور الدین ایک موقع پر حضور سے عرض کرتے ہیں، میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے، میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانیوں کا یہ حال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کو ایک تحریری سند سے مالی قربانیوں سے روکنا پڑا اور فرمایا کہ اب آپ کو قربانیوں کی ضرورت نہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام کو فوری طور پر اشاعت اسلام کے لیے رقم کی ضرورت پیش آئی۔ اسی دن حضرت ڈاکٹر صاحب کو 450 روپے تنخواہ ملی تھی،
فوراً ساری رقم حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ بزرگ صحابہ اخلاص اور قربانی کا ایسا نمونہ تھے کہ ان کو قربانیوں سے روکنا پڑتا تھا۔ ہم میں سے اکثر انہی بزرگوں کی اولاد یا نسلیں ہیں۔ ہم اپنے معیار قربانی کو اگر ان بزرگوں تک نہیں لے جا رہے تو کم از کم جماعت کے مالی نظام سے منسلک ہو جائیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بعض ایسے احمدی بھائی جو مالی نظام میں حصہ نہیں لیتے یا حسب استطاعت اور شرع کے مطابق نہیں ادا کرتے اور شرع کی زیادتی پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ حضرت مسیح موعود نے تو لکھا ہے کہ 3 ماہ میں 1 پیسہ دے دو تو کافی ہے، مگر اب آپ چندے بڑھاتے جا رہے ہیں اور 1 آنا فی روپیہ کر دیا ہے اور ابھی اور بھی بڑھانے کا خیال ہے۔ یہ ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود نے ایسا ہی فرمایا تھا، اور یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں چندہ کی شرح بڑھا دی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسیل موسیٰ کی ترقی جلد ہوتی ہے اور مسیل عیسیٰ کی آہستگی کے ساتھ اور بتدریج۔ تو عیسوی سلسلہ کی طرح اس سلسلہ کی قربانی آہستہ آہستہ ہوگی اور بتدریج بڑھتی رہے گی۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ مالی قربانی میں بھی دن بدن اضافہ ہو۔ مجھے اگر سلسلہ کے لیے مال زیادہ جمع کرنے کا شوق ہے تو اس سے ہماری جماعت ہی کی شان بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایمان اور اخلاص میں ترقی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں اس درجہ پر جماعت کی حالت نہیں آئی تھی جس پر اب ہے۔ کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ چندہ کی شرح بڑھائی جا رہی ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح ان کی ایمانی حالتوں کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پس جو اس سلسلہ کی تدریجاً ترقی ہوگی، اسی طرح تدریجاً جماعت کی ضروریات بھی بڑھیں گی، اور ان ضروریات کے لیے تدریجاً مالی قربانیاں اور ان کی شرح میں بھی اضافہ ضروری ہے۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کثرت سے مال آنے کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ کیا اگر جماعت کو اسی حالت میں رہنا ہوتا جس حالت میں حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں تھی، تو کیا حضرت مسیح موعود کہہ سکتے تھے کہ کثرت سے مال آئیں گے؟ حضرت صاحب کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت آہستہ آہستہ ترقی کرتی چلی جائے گی اور آخر اس مقام تک پہنچ جائے گی کہ مالوں کی قربانیوں کی ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ خطبات محمود جلد نمبر 2 صفحہ 98۔ بہرحال انفاق فی سبیل اللہ کے اس حصہ کا جس کا آمد سے تعلق تھا ختم کرتا ہوں اور مختصراً انفاق کے اس حصہ کی طرف آتا ہوں جس کا تعلق ان ذمہ دار افراد سے ہے جن کو ان اموال کے خرچ کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے یا جن پر یہ اموال خرچ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دوستوں کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبہ جمعہ مورخہ 12 اپریل 2013 کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جو کہ ممبران شورا کو انتخاب سے قبل بھی سنایا گیا تھا۔ ممبران نے اس خطبہ کو کس توجہ سے سنا اور اس پر کس طرح عمل پیرا ہوئے، یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ تاہم حضور انور کے مذکورہ خطبہ کے ان حصوں کی طرف عہدیداروں اور ذمہ دار افراد کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جماعتی اموال کو بہت احتیاط سے خرچ کریں، جماعتی اموال کو بہت احتیاط سے خرچ کریں، کسی صورت میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مال کے آنے یا اس کی فراوانی کی فکر نہ تھی، صحیح خرچ کرنے والوں کی فکر تھی۔ بس عمراء اور متعلقہ عہدیداران اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ حضور انور کے مذکورہ ارشاد کے بعد اگرچہ مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، تاہم یہ امر زندگی کے ہر شعبہ میں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان اللہ لا یحب المسرفین۔ اسراف جماعتی اموال کا ہو یا ذاتی اموال کا یا صحت یا وقت کا، ہر قسم کا اسراف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ حضور انور نے فرمایا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ مثلاً اگر ایک کام کے لیے کسی چیز سے استفادہ 300-400 میں ہو سکتا ہے تو اس پر 3-4 ہزار خرچ کرنا یقیناً اسراف ہے، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ چونکہ بجٹ اور قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں تو کیوں نہ قواعد و ضوابط کی آڑ میں بجٹ سے بڑھ کر غیر ضروری فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ ممکن ہے کہ ان اموال کو خرچ کرنے والا اور اس سے فائدہ اٹھانے والا اس میں فخر اور کامیابی محسوس کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور صرف اور صرف تقویٰ ہی کام آئے گا، بجٹ اور قواعد کے بارے میں کچھ نہیں ہوگی۔ بس ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آیت کریمہ ہم لامانتہم وعہدہم راعون کو ہر وقت مد نظر رکھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق حت الوسع خدا اور اس کی تمام مخلوق کی امانتوں اور تمام عہدوں کے ہر ایک پہلو کا لحاظ رکھ کر تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 1-2 اقتباسات پیش کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تم 2 چیز سے محبت نہیں کر سکتے،
اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور اے میرے عزیزوں، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، جو خدا تعالیٰ کی رحمت تم پر ہے، جو تم میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں۔